اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 238 اور 239 میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، بریکٹ میں خاص طور پہ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو واسطے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے ساتھ۔ آیت مبارکہ آگے چلتی ہے، دوسری آیت شروع ہوتی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ہو ڈر کی کیفیت میں یا خوف میں، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس کھڑے ہو کے نماز پڑھو یا پیدل چلتے ہوئے یا سواری کرتے ہوئے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم ہو حالت امن کے اندر، پر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما مانے جیسے، علمکم تمہیں سکھایا گیا، ما لم تکونوا تعلمون نہیں تم تھے جانتے اس سے پہلے۔ ہم کئی سیشن سے بات کر رہے ہیں طلاق کے اوپر، اور اب یہ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں طلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس سے ہم کو کم سے کم یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاندان میں اس طرح کی نوبت آ جائے کہ کسی کو طلاق دینا پڑ جائے، وہ ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے دیں، تاکہ زندگی میں کبھی بھی اگر اسے رجوع کرنا پڑے تو وہ رجوع کر سکے۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں طلاق سے متعلق، اس میں انسان انصاف کے ساتھ کام کرے، چاہے وہ پیسوں سے متعلق معاملات ہوں، یا وہ اس کی عزت کے ساتھ معاملات ہوں، یا شیرخوار بچے سے متعلق کی بات ہوں، یا کسی بڑے بچے سے متعلق کی باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کو کئی دفعہ ان آیت مبارکہ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں طلاق کا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نماز کا ذکر شروع کر دیا۔ بظاہر ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا ان کے اندر کہ طلاق میں اور نماز میں کیا تعلق ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک ایک آیت ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دیتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، اور پھر وہ بات ہم کو سمجھاتے ہیں، ہم اس بات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 2 آیت مبارکہ سے جو پہلی آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے درمیان کی طلاق کی بات چیت چل رہی ہو تو تم لوگوں کے درمیان جو مال و دولت ہے اس کے بارے میں تم باتوں کو نہ بھولو۔ یعنی کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ایک طرح سے تقوی کی چوٹی ہے، کہ اگر تم زبانی کلامی تو سارے کام پورے کر رہے ہو، لیکن جب مال و دولت کا حساب کتاب کی بات ہوئی تو تم ایک دم سے پھر گئے اور تم نے بدتمیزیاں شروع کر دیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ تو اگر کوئی ایسی بات چل رہی ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ مال و دولت کا بھی حساب کتاب انصاف کے ساتھ کرو۔ اور اس کے فوراً آیتیں آ گئیں نماز سے متعلق، اور حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص طور پہ جو درمیان کی نماز ہے۔ اب اس سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 جو رکوع ہم نے پڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ جو تم فیصلے زمین پہ کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، جو تم فیصلے زمین پہ کر رہے ہو میں اس کو سن رہا ہوں، علیم حکیم ہوں، سب چیزوں کا جاننے والا ہوں، اور غفور و رحیم بھی ہوں، درگزر کرنے والا بھی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو جب سمجھ آتی ہے صحیح طرح سے، جب انسان کو تقوی کی سمجھ آ جائے کہ میں نے ہر چیز کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور وہ جواب اس لیے دینا ہے کہ میری آگے حاضری ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ جس کو یہ بات کی سمجھ نہ آئے تو دنیا کے جتنے قوانین ہوں، چاہے وہ قرآن کے ذریعے بنے ہوں، کسی کی صورت میں بنے ہوں، وہ سب کے سب ان کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی جب تک تقوی پہ رہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتا رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی سے تقوی ختم ہو جائے تو اس کے سارے فیصلے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تقوی کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں بتایا ہے کہ تقوی جو ہے اس کی سب سے جو بڑی چوٹی ہے وہ نماز ہے، کہ انسان دن میں کم سے کم 5 دفعہ جا کے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ آپ ہی خالق حقیقی ہیں، ساری آپ ہی تمام عظمتیں آپ کی ہیں، اور جو آپ کا حکم ہے میں اس کو بجا لاؤں گا۔ تو یہ ہے تقوی کی چوٹی۔ لیکن اب ہم کو یہاں پہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے طلاق کے معاملات یا زندگی کے کسی قسم کے معاملات صحیح رہیں تو تمہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے
جو ہمیں بات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آتی ہے سورہ نساء کے اندر، جو آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ گو کہ وہ آیت مبارکہ ایک ایسے رکوع سے آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب تم نے جنگ کی حالت میں ہو تو تم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے اور کس طرح سے اس کی ترتیب کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ 103 ہے، یہ تا دم قیامت ہمارا ایک نماز کا اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ یا جب تم لوگ نماز پڑھ لو، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نماز پڑھتا ہے ظہر کی، اس کے بعد وہ اپنے آفس میں یا دکان میں یا اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں ڈنڈی نہ مارے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ بھاگ کر گئے، ظہر کی نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پوری جماعت سے پڑھی اور واپس آ گئے، اور اگر کوئی شخص کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ کم اس میں ناپ رہا ہے یا پھر اس کا وزن کم کر کے بیچ رہا ہے، تو یہ اس نماز کا جواب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ یا اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ نوکری کر رہا ہے تو اس کا جو سربراہ ہے وہ اپنے جو اس کے جو ماتحت ہیں ان کا حق مار رہا ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں نوکری کے اندر اس کے پیسے کھا کے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو کوئی شخص کسی بھی طرح سے کتنی بھی جماعتوں سے نماز پڑھ رہا ہو، سورہ نساء کی آیت مبارکہ 103 کی روح سے اس کی نماز قائم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو وہ پریکٹیکل طور پہ لے کے آئے آگے، چاہے وہ کھڑے ہو کے کوئی کام کر رہا ہے، چاہے وہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے بیٹھ کے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کھڑے ہو کے کپڑا بیچ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد چاہے وہ لیٹی ہوئی حالت کے اندر کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آج ہم کو بہت اچھی سمجھ آتی ہے کہ جتنی ہم لوگوں کی عادات تبدیل ہو گئی ہیں، آج کل زیادہ تر کام رات کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ موبائل پیکیجز ایسے آ رہے ہیں کہ رات بھر بات کرو وہ فری پڑتے ہیں تقریباً، رات کو کون سا کاروبار ہے یا رات کو کیا کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، تو نماز انسان کی قائم نہیں ہوتی سورہ نساء کی روح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ طلاق کے رکوع کے اندر اور حفاظت کرو نمازوں کی اور فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے رہو۔ اب ہوا کیا، جس شخص نے ظہر سے لے کے عصر تک نماز کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات تھے، چاہے وہ اس کے کاروبار سے متعلق تھے، اس کی ازدواجی زندگی سے متعلق تھے، یا اس کی گھریلو زندگی سے متعلق تھے، یا پڑوسیوں سے متعلق تھے، وہ اس نے پورے کیے، تو اس نے اپنی ظہر کی اور عصر کی نماز کو کے درمیان جو وقت ہے اس میں نماز قائم کر دی۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، جو کہ ہمیں سمجھ آتا ہے سورہ نساء سے۔ اسی طرح سے انسان کا 24 گھنٹے کا سائیکل چلتا رہتا ہے، عشاء سے لے کے فجر تک اگر اس نے غلط کام کوئی نہیں کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نماز کو قائم کیا، اس نے ذکر کیا، یہ لیٹ کے ذکر کیا جیسے اللہ تعالیٰ کے سورہ نساء میں فرمایا۔ تو مزید آگے کیا چلتی ہے بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خاص طور پہ حفاظت کرو درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شروع کے اندر کچھ مختلف آراء تھیں۔ کوئی صحابی یہ کہتے تھے کہ درمیانی نماز سے مطلب یہ ہے فجر کی نماز ہے۔ وجہ کیا بتاتے کہ ظہر اور عصر تو ہوتی ہے سورج کی روشنی کے اندر، مغرب اور عشاء ہوتی جب سورج چلا جاتا ہے، تو فجر کی نماز کا واحد ایسا ٹائم ہے جو ہوتی تو ہے پو پھٹنے کے بعد لیکن سورج بھی پورا نہیں آتا، تو یہ درمیان کی نماز ہونی چاہیے۔ کیونکہ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ نازل ہوا ہے غزوہ بدر کے ارد گرد۔ جب غزوہ احزاب آتا ہے، غزوہ احزاب کو تفسیر ابن کثیر میں جنگ احزاب یا جنگ خندق بھی کہا گیا ہے، کیونکہ عام طور پہ غزوہ اور جنگ کو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی اپنی تفاسیر کے اندر۔ اس سے ایک مشہور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کے گھر اور جو مشرکین کے گھر ہے اس میں آگ نازل کرے، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہو، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری نماز وسطیٰ جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ جو درمیان کی نماز ہے وہ ہے عصر کی نماز۔ دوسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اس تمدن کے اندر جو عصر کی نماز تھی اس کا ایک انتہائی مرکزی کردار تھا، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہوتے تھے، فجر کے ٹائم سے جاگے ہوئے ہوتے تھے، ایک نفسہ نفسی کا عالم تھا، ان کی مرکزی زندگی کی طرح ایک عصر کی نماز تھی۔ دوسرا ایک تھم رول یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو شخص کے لیے جس کسی بھی چیز کے اندر زیادہ مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کا اتنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں
ان کو اپنی شہوت پہ قابو کرنا بہت مشکل ہے، تو اگر وہ قابو کرتے ہیں تو اسے اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ نشیوں کی چیزوں سے دور رہنا ان کے لیے بے انتہا مشکل ہیں، وہ اسے قابو کرتے ہیں تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے اندر کیونکہ نفسہ نفسی کا عالم تھا عصر کے ٹائم پہ، تو عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہمیت دی۔ اس چیز کو اگر ہم لوگ صرف سمجھنے کے لیے آج کل اپنے تمدن میں بات کریں تو آج کل ہم لوگوں کا فجر کی نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی زیادہ امتحان ہے، کیونکہ لوگ رات کو دیر سے جاگنے کی عادت میں مبتلا ہیں، اے سیوں کے اندر سو رہے ہیں، کھا پی رات کو دیر سے رہیں، تو فجر کی نماز پڑھنا خصوصاً گرمیوں کے اندر ایک بہت بڑے جہاد کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ مزید آگے یہ فرمایا، اور اگر تم ڈر کی حالت میں ہو تو تم قیام کی صورت میں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور کسی سواری کے اوپر بھی نماز پڑھتے ہو، یعنی کہ آپ نے نماز کسی بھی صورتحال کے اندر نہیں چھوڑنی، چاہے کسی بھی قسم کی دنیا میں حالات چل رہے ہوں۔ اب نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمارے سامنے بے انتہا احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد والدین کا فرما بردار بننا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں اور میں نابینا ہوں، اور میرے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ مجھے نماز تک لے کے آ سکے، تو میرے لیے کیا کوئی رخصت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے کوئی رخصت میں تجھے نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ اگر انسان کسی بھی حالت میں ہو، اس کا دماغ کام کرتا ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جماعت سے قائم کرے۔ یہ بات اس طرح سے ہے کہ یہ حاضری اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں کسی بھی بادشاہ جو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس حاضری سے بے انتہا بہتر ہے، جو کہ سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا خالق اپنے دربار میں ایک شخص کو 5 دفعہ بلا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ادھر جائے۔ تو ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہم کو ان آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہیں کہ طلاق کا رکوع چل رہا ہے، مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نمازوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سب چیزوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 208 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یا وہ لوگوں جو تم ایمان لے کے آئے ہو، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اور دین اسلام میں پورا داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ ساتھ میں جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ایک شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کی وضع و قضا کو دیکھ کے لگتا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب وہ جائیدادیں بیچنے پہ آتے ہیں، پراپرٹی بیچنے پہ آتے ہیں، تو ان کے قول اور فعل میں بے انتہا تعداد ہوتا ہے۔ تو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں، تو وہ الٹا اسلام سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے دین اسلام میں جانا ہے تو وہ پورا کا پورا داخل ہو، ورنہ وہ ایک طرح سے شیطان کے راستوں پہ چل رہا ہے، چاہے وہ طلاق کے معاملات ہوں، یا وہ جائیداد کی تقسیم کے معاملات ہوں، یا وہ نماز قائم کرنے کے معاملات ہوں، یا وہ کسی بھی قسم کے معاملات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ بھی لے کے آ سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔